ایک اور واقعے کی طرف آپ کو لے کر چلتا ہوں، ذرا سنیے گا۔ ابھی محمد الرسول اللہ کو رسالت نہیں ملی، ابھی آپ نبی نہیں بنائے گئے، تقریباً عمر رہی ہوگی ایسے ہی 34-35 سال، ابھی 5-6 سال کے بعد نبی بننا ہے، 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملنی ہے، اور عمر رہی ہوگی ایسی 34-35 سال، ابھی آپ نبی نہیں بنے کہ خانہ کعبہ میں سیلاب آ گیا، مکے کے اندر سیلاب آیا، اور سیلاب کے زد میں آ کر خانہ کعبہ بہہ گیا، ٹوٹ گیا، اس کی دیواریں بہہ گئیں۔ جب سیلاب رک گیا، سیلاب ختم ہو گیا، تو مکے کے لوگوں نے خانہ کعبہ کو دوبارہ بنا کر تیار کیا، اثر نو اس کی دوبارہ تعمیر کی۔ جب خانہ کعبہ دوبارہ بن کر تیار ہو گیا تو اب حجر اسود کو لگانے کا نمبر آ گیا۔ حجر اسود جہاں لگا تھا اس کو وہاں لگایا جائے، تو اس پر جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ اور جھگڑا کیا کھڑا ہوا؟ ایک کہتا ہے اس کو میرے قبیلے کا سردار رکھے گا، دوسرا کہتا ہے اس کو میرے قبیلے کا سردار رکھے گا، تیسرا کہتا ہے اس کو میرے قبیلے کا سردار رکھے گا، چوتھا کہتا ہے اس کو میرے قبیلے کا سردار رکھے گا۔ لوگوں میں گہما گہمی ہو گئی، جھگڑا بڑھ گیا۔ ابھی تو میں صرف شاہد پہ چل رہا ہوں، ابھی دھیرے دھیرے آئیے مبشر پہ چلوں گا، پھر نذیر پہ چلوں گا، پھر داعین الی اللہ پہ چلوں گا، اور جب دعوت الی اللہ پہ آؤں گا تب آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ محمد رسول اللہ نے کس طریقے سے دعوت دی اور ہر حال میں اللہ کی طرف بلایا۔ اور جو پتھر دل انسان ہو شاید اسی کی آنکھوں سے آنسو نہ آئے، وہ الگ بات ہے، ورنہ میرے بھائیوں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اس کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے کہ محمد الرسول اللہ نے ایسے ایسے موقع پر بھی دعوت دی اور اللہ کی طرف بلاتے رہے، اور حالات یہ تھے پھر بھی آپ اللہ کو بلائے۔ جب ہم دعوت اللہ پہ آئیں گے تو منظر کچھ اور ہوگا۔ میرے بھائیوں، خانہ کعبہ کا حجر اسود رکھنے کا جب نمبر آیا تو لوگ لڑنے لگے، میانوں سے تلواریں نکال لی، میرا سردار رکھے گا، وہ کہتا میرا سردار رکھے گا، تلواریں میانوں سے نکل گئی۔ ایک بزرگ نے فیصلہ کیا، نہیں لڑو نہیں آپس میں، ایسا کرتے ہیں آج سب لوگ اپنے گھر جاؤ، یہ خانہ کعبہ پر یہ حجر اسود جو یہاں رکھا ہے اس کو یہیں رہنے دو، ابھی کوئی نہیں لگائے گا وہاں۔ آج سب لوگ فیصلہ دیکھیے اس بزرگ کا، آج سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں جاؤ، سو جاؤ، کل صبح جو سب سے پہلے خانہ کعبہ میں آئے گا، سمجھ میں آ رہا نا؟ آپ لوگ بنگالی تو ہے نہیں، اردو تو سمجھیں گے ہی، میں اتنی آہستہ بولنے لگا ہوں تاکہ آپ کو سمجھا سکوں۔ جو کل سب سے پہلے خانہ کعبہ میں آئے گا وہی فیصل ہوگا، وہی جج ہوگا، اور وہ جو فیصلہ کرے گا اس کا فیصلہ سب کو ماننا پڑے گا۔ ہاں، وہ جس کے بارے میں کہہ دے گا کہ فلاں آدمی خانہ کعبہ یہ حجر اسود کو اٹھا کر وہاں رکھ دو اپنی جگہ پر، وہی رکھے گا، یعنی اس کا فیصلہ سب کو ماننا پڑے گا۔ تو لوگوں نے اس بزرگ کے فیصلے کو مان لیا، ٹھیک ہے کل جو سب سے پہلے آئے گا ہم اسی کو جج مان لیں گے، اسی کو فیصل مان لیں گے۔ سب چلے گئے اپنے اپنے گھر اور جا کر سوچنے لگے کہ کل سب سے پہلے میں جاؤں، کل سب سے پہلے میں جاؤں، کل سب سے پہلے میں جاؤں۔ اس چکر میں پوری رات جاگتے رہے، ہم سو جائیں گے تو آنکھ نہیں کھلے گی، جاگتے رہو تاکہ سب سے پہلے میں پہنچوں۔ محمد ابن عبداللہ بھی گھر آئے اور سو گئے، اور جو جلدی سو جاتا ہے وہ صبح میں جلدی اٹھ جاتا ہے، اور کبھی کبھی آپ دیکھ لیجئے رات میں جو دیر میں سوتا ہے وہ دیر میں اٹھتا ہے۔ یہ لوگ رات بھر جاگنے کے چکر میں رہے اور عین موقع پہ نیند آ گئی۔ کبھی کبھی آپ ٹرین پکڑ رہے ہو اسٹیشن پر اور آپ کی ٹرین ہو 4 بجے صبح کی، اور رات ہی میں آپ اسٹیشن پہنچ جائیں تو پوری رات ٹرین کے انتظار میں بیٹھیں گے، اور اچانک آپ کی آنکھ لگ جائے گی 10 منٹ پہلے، آنکھ کھلی تو پتہ چلا ٹرین نکل گئی۔ یہی حال عرب کے ان کافروں کے ساتھ ہوا، پوری رات جگنے کے چکر میں صبح کے ٹائم پہ سو گئے سب، اور
محمد ابن عبداللہ اٹھ گئے. ہم محمد ابن عبداللہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ابھی آپ رسول اللہ نہیں بنے ہیں. ابھی آپ رسول اللہ نہیں بنے ہیں. محمد ابن عبداللہ اٹھ گئے. اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہو, چڑیاں صبح چہچہاتی ہیں, جلدی اڑ جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ رات بھر سوتی ہیں. عشاء کے بعد آپ چڑیوں کے گھونسلوں میں چہچہانے کی آوازیں نہیں سنو گے, لیکن صبح سویرے ہی جب آپ فجر کی نماز پڑھنے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ چڑیاں اپنے گھونسلوں میں چہچہاتی ہیں, وہ جلدی اڑ جاتی ہیں. کیونکہ جلدی سوتی ہیں تو جلدی اڑ جاتی ہیں, اور لوگ ان سے کتنا پیار کرتے ہیں. اس کے برعکس کتوں کو دیکھ لو. میں نے کہہ دیا جو کچھ کہنا تھا, اب سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے. اس کے برعکس کتوں کو دیکھ لو, رات بھر بھونکے گا. ابھی بھی جب جلسہ ختم ہوگا تب آپ جائیے گا, دیکھیے گا بھونکتے ہوئے ملیں گے سڑکوں پر, روڈ پر. کتے رات بھر بھونکیں گے. آپ رات میں سفر کریں تو آپ کی گاڑی کا پیچھا کریں گے, اور جب فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آپ اٹھیں گے اور جائیں گے تب دیکھیں گے کہ کتا ایک بھی بھونکتا ہوا نہیں ملے گا, وہ سو رہا ہوگا. اس لیے وہ جس دروازے پہ جاتا ہے دور ہٹ ہٹ دور. کیوں؟ جو قوم رات میں جلدی سوتی ہے صبح جلدی اٹھتی ہے, جیسے چڑیاں پرندے دنیا ان کو اچھی نظروں سے اور محبت کی نظروں سے دیکھتی ہے, اور جو قوم رات بھر جاگتی ہے اور صبح سوتی ہے وہ کتوں کی طرح دھتکاری جاتی ہے. اور وہی حال آج ہمارا ہے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. جتنا ذلیل, جتنا رسوا, جتنا بدنام اور جتنا پریشان آج کے دور کا مسلمان اس صدی میں ہے, کائنات کی کسی دور میں مسلمان اتنا پریشان, اتنا ذلیل, اتنا رسوا نہیں ہوا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ رات بھر جاگتا ہے اور دن بھر سوتا ہے, فجر کی نماز کو غائب کر دیتا ہے, مسجدوں کو آباد نہیں کرتا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ قوم عزت کیسے پا سکتی ہے اور اللہ کی نظر میں محبوب کیسے بن سکتی ہے. تو کتوں والی صفت مکے والوں میں بھی سو گئے. رات بھر جاگ رہے تھے, صبح کے ٹائم پہ سو گئے. اور محمد ابن عبداللہ شام کو سو گئے اور صبح سب سے پہلے خانہ کعبہ پہنچ گئے. پیچھے سے جب یہ سارے لوگ خانہ کعبہ آتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہستی پہنچی ہے وہ عبد المطلب کا پوتا ہے, وہ ابو طالب کا بھتیجا ہے, وہ محمد ابن عبداللہ ہے. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ کی گواہی اور آپ کی شخصیت پر لوگوں نے کیا کہا دیکھ کر. یہ مدرسہ ہے, عبدالعزیز حقانی جیسی شخصیت اس مدرسے, اس جامعہ میں پوری زندگی انہوں نے اپنی لگائی ہے. ان کے کتنے طلبہ ہوں گے, شاگرد ہوں گے جنہوں نے یہ حدیثیں پڑھی ہوں گی ان سے, اور روز پڑھتے ہوں گے, اور سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہوں گے آپ. الرحیق المختوم, ذات المعاد اور علامہ شبلی کی سیرت النبی, اور رسول رحمت مولانا ابوالکلام آزاد کی پڑھیے آپ. قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ کی سیرت پڑھیے, رحمت للعالمین. میں اتنی سیرت کی کتابوں کے حوالے سے یہ واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جیسے ہی محمد ابن عبداللہ پر ان تمام لوگوں کی نظر پڑی تو جانتے ہو ان لوگوں کی زبان سے سب سے پہلے جملہ کیا نکلا. جیسے ہی لوگوں نے محمد ابن عبداللہ کو دیکھا کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ میں آ گئے, کہا قد جاء الامین قد جاء الصادق, قد جاء الامین قد جاء الصادق. لوگوں امین آ گیا, امانت دار آ گیا. ہم نے زندگی میں اس سے زیادہ سچا کسی انسان کو دیکھا ہی نہیں ہے. آج ایک سچا انسان خانہ کعبہ میں تشریف لے آیا. یہ 35 سالہ محمد رسول اللہ کی زندگی کا تجربہ تھا ان مکے والوں کو, کہ مکے والے دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے ہی کہہ دیے قد جاء الصادق. سب سے زیادہ سچا انسان, مکے کا سب سے بڑا سچا انسان تشریف لایا. یہ سچائی کی گواہی مکے کے لوگ دے رہے ہیں, جبکہ ابھی محمد رسول اللہ رسول نہیں بنے ہیں. یہ رسول بننے سے پہلے کی گواہی ہے, یعنی نبی بننے سے پہلے لوگ کہتے تھے ان سے زیادہ سچا تو انسان ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے. امانت دار, کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی اور بے ایمانی نہیں کی. آج امانت دار آ گیا, آج سچا انسان آ گیا, آج امانت دار انسان آ گیا.
مان لیا. پورے مکے میں کوئی اور چلا آتا تو شاید اس کے فیصلے, اچھا 900 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو تو فیصلہ کرے گا, اپنے بیٹوں کا فیصلہ کر نہیں پایا یہاں کا فیصلہ کرے گا, اپنی بیٹیوں کو فیصلہ کر نہیں پایا یہ فیصلہ نہیں. اختلاف ہو سکتا تھا لیکن جب محمد ابن عبداللہ کو دیکھا, محمد ابن عبداللہ کو اللہ کی قسم کوئی اختلاف نہیں پیدا ہوا اور سب نے کہہ دیا قد جاء الامین, قد جاء الصادق, امین آ گیا اور صادق آ گیا. اے اللہ کے نبی ہم نے آپ کو جج مان لیا. آپ نے کہا اچھا میں جو بھی فیصلہ کروں گا اب تم مانو گے کہ ہاں. اب فیصلہ دیکھیے, اور اتنی بڑی گواہی, اتنی بڑی گواہی. کبھی دور تھا چیلنج دینے کا لیکن ان چینل والوں نے سب کچھ ختم کروا دیا. ہم نے تو بمبئی میں بال ٹھاکرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہیں, تم ہو کیا چیز. لیکن چونکہ اب اس وقت میری والد کی عمر 75 سال اور اب چل نہیں پا رہے ہیں, تکلیف ہے. آج بھی فون آیا ہے کہ بہت زیادہ طبیعت بیٹا خراب ہے میری. سوچئے کہ اب ان کی طبیعت کی خرابی میں اگر ہم اس کنڈیشن میں اب جیل جائیں اور اللہ نہ کرے ہمارے صدمے میں ان کو کچھ ہو گیا, یہ سب چینل والے نہیں سوچیں گے. ان کو گھر چاہیے بنتا ہوا. مولوی جیل میں جائے جانتے ہو چینل والے نے تھمبل کیا بنایا؟ ایک نے بنایا مولانا جرجیز کو ہوا ایک لڑکی سے پیار. یہ تھمبل بنتے تھے. میں نے بولا کہ یہ تھا حضرت عمر کا فیصلہ, یہ تھا انصاف. آج ہمارے کوئی بھی حکمراں ایسا انصاف نہیں کر سکتا. دیکھیے میں نے بولا یہ تھا, آج کوئی حاکم ایسا انصاف کر سکتا ہے جو عمر نے کیا. انہوں نے مودی کا فوٹو میرا فوٹو بنا کے کہہ دیا مولانا جرجیس نے للکارا مودی کو. میں بول رہا ہوں عمر کے بارے میں. یہ چینل اور تھمبل بنا رہے ہیں چینل پر, مولانا جرجیس نے دیا چیلنج مودی کو. میں بول رہا ہوں آج کل پیار محبت لو یہ بہت بڑھ گیا ہے, موبائل کا غلط استعمال ہو رہا ہے. اس میں تھمبل بنایا مولانا جرجیس کو ہوا ایک لڑکی سے پیار. بتائیے یہ حرامی پنا تھا ان کا. یہ صحیح جملہ میں نے بولا ہے, یہ حرامی پنا تھا ان کا. اب سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب 1-2 کی سزا سب کو کیوں دے رہے ہو؟ تو یہ تو ظاہر بات ہے کہ جب گیہوں پیسا جاتا ہے تو اس میں گھل بھی پیستے ہیں, اس میں کریں کیا. تو میرے بھائیوں سنو, دنیا نے آج تک ایسا جج پیدا نہیں کیا, اور ہے کسی کے پاس تو لاؤ اور ایسا جج دکھاؤ. ابھی فیصلہ کیا نہیں ہے محمد ابن عبداللہ نے. ابھی لوگوں نے کہا ٹھیک ہے امین آ گیا, صادق آ گیا, لیکن ساتھ میں اپنا فیصلہ بھی سنا دیا. فیصلہ نبی کو کرنا ہے, فیصلہ نبی کو کرنا ہے. لیکن عوام مکے کے لوگوں نے جواب دے دیا. کیا کہا؟ اے محمد ابن عبداللہ ہم نے آپ کو جج بھی مان لیا اور آپ کا فیصلہ بھی مان لیا. فیصلہ دیا ہی نہیں ہے لیکن کیا کہہ رہے ہیں, ہم نے آپ کا فیصلہ بھی مان لیا. یعنی آپ جو بھی فیصلہ کریں گے چاہے وہ ہمارے خلاف ہو یا ہمارے فیور میں ہو, ہمیں منظور ہے, ہمیں ایکسپٹ ہے, ہمیں قبول ہے. ایسا جج آپ کو کہاں ملے گا؟ مولانا جرجیس کو لوور کورٹ نے سزا سنائی, ہمت نہیں ہاری, ہائی کورٹ میں گئے. ہائی کورٹ نے کہا 1 گھنٹہ بھی جیل میں رہنے کے لائق نہیں تھا یہ محمد جرجیس, اس کو راجنیتک شڑینتر کا شکار بنایا گیا. میرا ارادہ تھا ہائی کورٹ میں بھی سزا ملے گی تو سپریم کورٹ جائیں گے, لیکن سپریم کورٹ کی نوبت ہی نہیں آئی. ہائی کورٹ نے کیس کو ڈسمس کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ یہ شخص 1 گھنٹہ بھی جیل میں رہنے کے لائق نہیں ہے, کیونکہ جو دلیل جو ثبوت پیش کیے گئے ہیں عدالت وہ ثبوت اور وہ دلیلیں مانتی ہی نہیں ہے, سب فرضی ایویڈنس لگائے گئے ہیں. لہذا اس کیس کو ڈسمس کرتی ہے اور بنارس کی لوور کورٹ کو آدیش دیتی ہے کہ امیڈیٹلی ریلیز کیا جائے, فوراً اس کو چھوڑا جائے. میرے بھائیوں
लोअर कोर्ट से फैसला हमारे हक में आया तो मानूंगा, नहीं तो हाई कोर्ट जाऊंगा। हाई कोर्ट में अगर मेरे हक में होगा तो मानूंगा, नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा। ये ऑप्शन हमारे आपके पास खुले हैं, लेकिन यहां कोई ऑप्शन नहीं। अरब के मक्के के इन काफिरों ने कहा, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, आपका फैसला जो भी हो, मुझे नहीं मालूम कि आप क्या फैसला करेंगे, लेकिन आपका फैसला होने से पहले हमारी मंजूरी सुन लीजिए। हमारी मंजूरी यह है कि मुझे आपका फैसला मंजूर है। जज ने फैसला सुनाया नहीं और आवाम कह रही है मुझे मंजूर है। ऐसा जज आज तक पैदा नहीं। मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ने कहा, अच्छा ठीक है, तो लाओ मैं फैसला करता हूं। अब फैसला क्या किया, एक चादर मंगाई और चादर को बिछा दिया, उस पर हजरे अस्वद को रख दिया और आपने चारों बड़े बड़े सरदारों से कहा, तुम ये कोना पकड़ो, तुम ये कोना पकड़ो, तुम ये कोना पकड़ो, तुम ये कोना पकड़ो। चारों ने चारों कोनों को उठाया। आपने कहा चादर को उठाओ और खाने काबा तक ले चलो। सब लोग चादर को उठाते हैं और खाने काबा तक ले जाते हैं। हर आदमी ये समझ रहा है कि हजरे अस्वद को मैं लेके जा रहा हूं। दूसरा सरदार समझ मैं लेके जा रहा हूं, तीसरा समझ रहा है कि मैं लेके जा रहा हूं, चौथा समझता है कि मैं लेके जा रहा हूं। आपने खाने काबा के पास का रख दो इसको। लोगों ने अपनी चादर रख दी। मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ने हजरे अस्वद को उठाया और खाने काबा, हजरे अस्वद को खाने काबा में उसी जगह पर लगा दिया जहां वो पहले से लगा हुआ था, उसी जगह पर लगा दिया और पूरी कौम को एक बहुत बड़े फितने और फसाद और झगड़े से बचा लिया। ये नबी बनने से पहले दूरंदेशी थी, ये नबी बनने से पहले अक्लमंदी थी, और जिसकी नबी बनने से पहले अक्ल और दूरंदेशी का यह हाल हो तो रसूल बनने के बाद, नबी बनने के बाद उसकी दानिशमंदी और अक्लमंदी का क्या हाल रहा होगा। इस तरीके से आपने फितने और फसाद से लोगों को महफूज किया।